اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج 11ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آخری 36 آیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یونس مکمل شامل ہے، اور سورہ یونس کے علاوہ سورہ ہود کی پہلی 5 آیات بھی 11ویں پارے میں شامل ہیں، لیکن ہمارے محترم قاری صاحب نے وہ 5 آیات آج تلاوت نہیں فرمائیں، وہ انشاءاللہ کل کے پارے میں شامل ہوں گی، اور سورہ یونس مکمل آج کے پڑھے گئے پارے میں پڑھی گئی منزل میں شامل۔ سورہ توبہ میں جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مرکزی مضمون جہاد کے آداب و احکام ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو جہاد کے حوالے سے منافقین کا کردار ہے وہ بتایا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے احکام کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تبصرے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ غزوہ حنین پر بھی تھوڑا تبصرہ شامل ہے، اور پھر خاص طور پر غزوہ تبوک کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ شامل ہے، اور اس کے جو بعد کے حالات ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ غزوہ تبوک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا تھا۔ نفیر عام کے اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی بھی شخص کو گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ لہذا جو تو معذور تھے ان کو اجازت مل گئی، اور اس کے علاوہ جو منافقین تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہانے بنا کے کوئی نہ کوئی اپنے گھر کی بات کر کے کوئی جھوٹ موٹ بات گھڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے لیتے۔ لہذا معذوروں کے علاوہ جن لوگوں کو عذر لاحق تھا ان کے علاوہ کل 90 لوگ ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ معذور لوگ جن کو شرعی عذر لاحق تھا ان کے علاوہ ان 90 لوگوں میں سے 80 لوگ جو تھے وہ منافقین تھے۔ 7 لوگ ایک گروپ تھا، یہ گروپ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی، یہ ایک الگ گروپ تھا۔ ایک گروپ تھا 3 لوگوں کا، اس میں حضرت کعب شامل تھے، حضرت ہلال شامل تھے، حضرت مرارہ بن ربیع شامل تھے۔ تو یہ 3 گویا گروہ تھے 90 لوگوں کے۔ ان میں سے 80 وہ تو منافقین تھے، انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے کچھ لوگوں نے پہلے اجازت لے لی، اور کچھ لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو ہم بہانے بنا لیں گے اور جھوٹ موٹ کر کے بات کر لیں گے۔ اور یہ جو 11واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اسی بات سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بتایا یہ گیا ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں اصل میں ان کے اندر کوئی ملی غیرت اور ملی حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کو صرف اپنی جان اور اپنے مال عزیز ہوتا ہے، اور وہ بد کردار ہوتے ہیں، بہانہ ساز ہوتے ہیں، اور ان کا پورا کردار انتہائی ناپاک اور گھناؤنا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بجائے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ملی غیرت عطا فرماتا ہے، اور وہ پھر جب حکم ہو جاتا ہے تو وہ پھر نکلتے ہیں اور عقیدے کا بھی دفاع کرتے ہیں اور ملک کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ فرمایا کہ آپ جب تشریف لائیں گے نا واپس تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آپ کے پاس بہانے بناتے ہوئے آئیں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے گا بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے بارے میں ساری باتیں ہمیں ویسے بتا دی، ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ تم لوگوں نے کیا گڑبڑ کی ہے، تمہارے جھوٹے بہانے۔ پھر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی جھوٹی قسموں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو بھی جائیں نا تو اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے آگے کردار بتائے ہیں کہ ایک تو منافق ہیں، پھر یہ اجڑ ہیں، اور خاص طور پہ دیہاتیوں کے حوالے سے 3 قسمیں کی ہیں، اور فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے بھی عام طور پر دیہاتیوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر و نفاق کے اندر زیادہ سخت اور اجڑ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہوں چاہے وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ
ایمان عطا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے قربات عند اللہ و صلوات الرسول، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت سارے دیہاتی آئے تھے، جب چندہ اکٹھا کر رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے، جیش الاسرت کے لیے، بہت سارے دیہاتی لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بہت جتنا ان سے بن پڑتا تھا چندہ لا کے دیتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلہ جو کوئی بھی آ کے آپ کو صدقہ دیتا تھا یا اس جہاد میں فنڈ میں حصہ ڈالتا تھا، آپ کے اس کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہ ابی اوفا کی اولاد کے اوپر رحمت نازل فرما، یوں جو آ کے دیتا تھا یا اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو یہ فرمایا کہ قربات عند اللہ و صلوات الرسول، اللہ کے رسول کی دعائیں لینے کے لیے اور اللہ کی قربتیں حاصل کرنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی، اور جو لوگ صحابہ کرام کے رستے پر چلیں گے قیامت تک کے لیے ان کی بھی شان بیان کی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، مہاجروں میں سے صحابی مہاجروں میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اور قیامت تک جو ان کے پیچھے نیکی کے رستے پر چلے گا ان کے لیے اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی سرٹیفکیٹ کے بعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ابو لبابہ ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں آیت نمبر 102 سے 104 تک ذکر کیا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ ابو لبابہ جو تھے وہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے اعتراف کر لیا غلطی ہو گئی، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتراف کر لیا غلطی ہو گئی، ہمیں جانا چاہیے تھا، ہم نہیں گئے۔ اور ابو لبابہ نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میری معافی قبول نہیں ہوگی، میری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں نے اپنے آپ کو کھول نہیں دی، اور وہیں کے بندہ رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخر سیئا، ان کے اندر کچھ نیکیاں ہیں، کچھ ان کے اندر برائیاں بھی ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے کچھ صدقہ لے لو تاکہ یہ خوش ہو جائیں کہ توبہ قبول ہو گئی، اور ساتھ وتزکیہم بہا، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، صدقہ دیں گے تو اس کے ذریعے سے توبہ قبول ہو جائے گی، اور ساتھ ان کے لیے دعا کر دیں تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا ان صلواتک سکن اللہ، ان صلاتک سکن اللہ، تیری جو دعا ہوگی نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے، ان کے دل کو سکون مل جائے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر دی، یہ ان کی بھی توبہ قبول۔ رہ گئے وہ 3 اللہ اکبر جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وعلی الذین خلفوا، یہ پیچھے رہ گئے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ درمیان میں ذکر ہے مسجد زرار کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے نا، تو اس وقت منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد انہوں نے بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنے کے لیے، اور سوچا انہوں نے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، نماز پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے، حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے گا، اب وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا تو میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں، میں وہاں آؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا، دعا بھی کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا۔ اب آپ تشریف لے گئے، وہ کوئی 1 مہینے بھر کا سفر تھا، بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے والذین اتخذوا مسجدا، یہ مسجد جو بنائی ہے زرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، انہوں نے تو بنائی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور کفر والوں کو، عالم کفر کو تقویت دینے کے لیے، اور انہوں نے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، انہوں نے ان کے لیے کمین گاہ کے طور پر بنائی ہے، یہ تو اڈا بنایا ہے انہوں نے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اس میں جا کے نماز نہیں پڑھنی۔
بلکہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کو گرا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے ایک دستہ بھیجا اور وہ مسجد گرا دی. منافقین حیران پریشان رہ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر کے گئے تھے کہ واپس آ کے نماز پڑھیں گے. آپ کے واپس پہنچنے سے پہلے ہی وہ مسجد ڈھا دی گئی اور گرا دی گئی. گویا جو مسجد بھی بنی ہو اللہ کے نام پر بنی ہو لیکن وہ اہل اسلام کو نقصان دینے کے لیے ہو تو ایسی مسجدوں کو بنا رہنے سے ڈھا دینا زیادہ بہتر ہے. یعنی بات سمجھ میں آئی, جو فساد پھیلاتی ہو اور چاہے وہ مسجد ہی ہو اور اللہ کے نام پر. اور ان 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا. ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی. زمین اس طرح تنگ ہو گئی کہ وہ کعب بن مالک خود فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا جب منافقین بہانے بنا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے بہانے, تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی کوئی بہانہ بنا لیتا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ میں اگر جھوٹا بہانہ بناؤں گا تو ایک غلطی پہلے ہوئی ہے, ایک غلطی اور ہوگی. نبی کریم کو تو اللہ تعالیٰ بدریہ وہی بتا دے گا, میں پھر پھنس جاؤں گا. لہٰذا وہ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ کوئی بہانہ بنا کے تو تم اپنے خلاصی کروا لو. کہتے ہیں میرا دل نہیں مانا, میں نے صاف اعتراف کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے. جانا تھا, پروگرام تھا جانے کا, بس سستی ہو گئی. جب نکل گئے سب لوگ تو میں سوچا میرے پاس اچھی سواری ہے, میں پیچھے سے بھگا کے پہنچ جاؤں گا. لیکن پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور آپ لوگ بہت دور نکل گئے. پھر میرا وہ چانس ہی نہیں رہا جانے کا, کوئی وجہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے ابھی اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائے گا پھر اس کے بعد دیکھیں. آپ نے سارے صحابہ اکرام کو حکم دیا ان کے خلاف بائیکاٹ کر. اللہ اکبر, یعنی ایسا موقع جو ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا ہو اور اس میں کوئی شخص بغیر کسی عذر کے بہانے بازی کرے اور بغیر کسی عذر کے نہ جائے, حالانکہ سچے لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بائیکاٹ کرو. سوشل بائیکاٹ ہو گیا, کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. کعب فرماتے ہم مسجد میں جاتے تھے کسی سے بات, کوئی ہم سے بات ہی نہیں کرتا. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کرتے, آپ بھی بات نہیں کرتے. 40 دن گزر گئے, کسی نے بات ہی نہیں کی. ایسے لگے جیسے زمین تنگ ہو گئی. قرآن کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض, ان کے خلاف زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی, گھٹن محسوس کرتے. کدھر جائیں, گھر میں پڑے رہتے تھے. 40ویں دن حکم ہوا کہ بیویوں کو بھی میکے بھیج دیں. وہ بیویاں بھی میکے چلی گئی, اب اکیلے رہ گئے, پتہ نہیں کیا ہوگا. 50ویں دن جا کے توبہ قبول ہوئی, اور توبہ قبول ہونے سے پہلے ایک اور آزمائش. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رومی بادشاہ کی طرف سے مجھے خط آیا کہ سنا ہے تو اچھا بھلا معاشرے کا آدمی ہے اور سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہارے ساتھ یہ ایسا انسلٹنگ سلوک کر رہا ہے, تو تمہارے پاس آ جاؤ, تمہیں بہت عزت اور مقام دیں. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا امتحان ہے, تو ایک اور امتحان آ پھاڑ دیا خط ان کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما لی. ان اللہ هو التواب الرحیم. اور ساتھ فرمایا توبہ پتہ ہے کیسے قبول ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہا کرو, اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہا کرو, اور ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرو جو سچے. تو یہ گویا ان کے سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی. یہاں آیت نمبر 122 میں ایک اور بڑا مسئلہ بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اب وہ نفیر عام کا اعلان ہوا تھا نا کہ سارے لوگ نکلو. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی جہاد کے لیے نکلنے کا موقع آئے نا تو سارے لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے. ایک گروہ اس میں سے چھوٹا طائفہ, چھوٹا گروپ جو ہے وہ دین کی تعلیم کے لیے وقف ہونا چاہیے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, مومنوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سارے کے سارے جہاد پر نکل پڑیں, نہیں, بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ, ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ ہونا چاہیے جس کو چھوڑ جائیں پیچھے. کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور دین کی تفقہ سمجھ بوجھ حاصل کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرے میں جو دین کے جلیل القدر علماء ہونے چاہیے. اب ظاہر ہے کسی نے کاروبار کرنا ہے, کسی نے جہاد کرنا ہے, کسی نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, کسی نے داخلی نظام چلانا ہے, کسی نے انتظامی امور سنبھالنے ہیں. سارے لوگ بڑے علماء نہیں ہو سکتے, لیکن معاشرے کی ضرورت ہے کہ کچھ دین کو سمجھنے والے لوگ ہونے چاہیے.
لہذا ہر معاشرے میں اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے مخصوص کیے جانے چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، تاکہ وہ جب دوسرے لوگ اپنے اپنے کاموں سے لوٹیں، جہاد کرنے والے جہاد کرنے سے لوٹیں، جب بھی وہ واپس آئیں، قرآن کہتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب بھی وہ لوگ دوسرے واپس آئیں تو یہ جن لوگوں نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی ہے، یہ ان کو ڈرائیں اللہ سے اور ان کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں اور اللہ کا دین سمجھائیں۔ یہ پورا ایک نظام ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوں اور دین کسی کی ترجیح نہ ہو۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے، یعنی اپنے بچوں کو جو بنانا ہے بنائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، جو بنانا ہے بنائے، لیکن ہر گھر میں ایک بچے کو دین کی تعلیم کے لیے ضرور مخصوص کر دیں، تاکہ وہ موجود رہے، وہ گھر والوں کو دین کی تعلیم تو بتاتا رہے، کم از کم دین سمجھاتا تو رہے، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے علاوہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بات ہوئی ہے، منافقین کے حوالے سے ان کے کردار کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کوئی نہ کوئی آزمائش ان کے اوپر بھیجتا ہے، لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں، یہ پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ جس کو آپ کی تکلیف انتہائی ناگوار گزرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کسی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے بنایا ہی بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، آپ مومنوں کے لیے بڑے ہی نرم دل والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آخری آیت جو ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 دفعہ یہ آیت پڑھ لے، کون سی؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام جو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے اور فکروں سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے غم اور فکر ختم ہو جاتے ہیں جو شخص 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بتایا۔ آگے سورہ یونس ہے، سورہ یونس مکی صورت ہے اور اس میں اللہ اور بندے کا تعلق سمجھایا گیا ہے کہ عبدیت الہ کیا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیا ہوتا ہے، یہ اس کا تعارف بھی کروایا، اس کی وضاحت بھی کی ہے، صحیح عقیدہ سمجھایا گیا ہے، صحیح عقیدے کی طرف دعوت بھی دی گئی ہے، اور پھر ساتھ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر درست عقیدے کی طرف تم نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ منکرین پر اتمام حجت کر دی گئی ہے کہ توحید، رسالت، آخرت جو بنیادی عقائد ہیں جو نہیں مانیں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور بطور مثال جو سابقہ اقوام جو تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات، آپ کی شخصیت کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو قبل از بعثت کی ہے وہی بطور نشانی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو 40 سال جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ساری دنیا گواہ ہو کہ یہ صادق اور امین ہے اور کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہو سکتا ہے کہ 41ویں سال وہ جا کے جھوٹ بولنا شروع کر؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سابقہ کردار ہے اس کا حوالہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار سچائی کا ثبوت ہے اور نبوت کا ثبوت ہے۔ دیکھیں جیسے قرآن ہے نا، قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اپنا ثبوت آپ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنا ثبوت آپ ہے، لہذا فرمایا کہ آپ کے کردار کو دیکھ لیا جائے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا قیامت والے دن، لیکن کچھ اضافہ بھی دے گا۔ واللہ یدعو للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو دنیا میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اسی طرح اچھا جب بدلہ دے گا اور کچھ زیادہ بھی دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا نا اچھا ثواب، جس نے اچھا کام کیا اسے اچھا ثواب مل گیا، زیادہ کیا ہے؟ فرمایا کہ زیادہ وہ ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت مل جائے گی تو اس وقت
ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ جنتیوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جنتی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، اللہ نے ہر شاید تو دے دی ہمیں، سب کچھ دے دیا، اب کون سی بات رہ گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ جو اللہ کا دیدار ہوگا، جنتی حیران رہ جائیں گے، اللہ کے دیدار کی لذت، جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، وہ ہے زیادہ، یعنی زیادہ سے مراد مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کا دیدار۔ اس کے بعد مشرکین کے عقیدہ اور جو تابع اور متبوع، یعنی مشرکوں نے جو شریک بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے جو انجام رکھا ہے وہ جہنم رکھا ہے، اور مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سابقہ قوموں میں جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی اور ان کو عذاب آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دی ہے، جس طرح وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو، اپنا آپ بچا لو۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں ایک بات کی ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بلکہ بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ، یہ جو فرعون ہے نا، اس نے بڑی بدماشی مچائی، اللہ اس کو تباہ و برباد کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ اکبر، کہ اے اللہ مٹا دے، غارت کر دے، ان کے مال بھی، ان ہر چیز تباہ و برباد ہو، جن کے اوپر عذاب علیم ڈال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے دونوں نے دعا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہو گئی ہے، ادھر سے انہوں نے دعا کی ہے، ادھر سے اللہ نے فرمایا دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون جب سمندر میں غرق ہوا ہے تو اس دعا کے 40 سال بعد ہوا ہے۔ گویا جو دعا اللہ نے فوراً قبول فرما لی اور اعلان بھی کر دیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس کو بھی عملاً وقوع پذیر ہونے کے لیے کتنے سال لگے؟ 40 سال لگے۔ ہم کالے پڑ جاتے ہیں، ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ ہم ادھر دعا کرتے ہیں صبح اور شام کو ہم کالے پڑے ہوتے ہیں، دعا وہ کی تھی صبح پتہ نہیں کدھر گئی۔ دیکھیں اللہ نے دعا ضرور قبول کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح دعا کیا کرو کہ انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا ہے، اور دعا قبول ہو گئی۔ لیکن وہ کتنے دنوں بعد اس کا رزلٹ نکلنا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی گنتی اور ہے، ہماری گنتی اور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمانے کے بعد اپنی گنتی کے حساب سے 2-4 منٹ بعد اس کا رزلٹ ہمارے لیے لکھ دے تو ہمارے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20-30 سال گزر جائیں، اللہ کے 2-4 منٹ۔ تو کالے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایسا کہتا ہے نا میری دعا پتہ نہیں کدھر چلی گئی اور قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو کہا بھی گیا کہ دعا آپ کی قبول ہو گئی، اس پر بھی 40 سال لگے اور 40 سال بعد جا کے رزلٹ نکلا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات مثالوں میں یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر وہ ٹلتا نہیں، سوائے تاریخ انسانی کے ایک واقعے، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ یہ آیت نمبر 98 ہے۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کبھی ایسے ہوا نہیں کہ کسی قوم پر عذاب آ جائے اور وہ قوم ایمان لے آئے اور اس کا ایمان ان کو یوں فائدہ دے، عذاب آنے کے بعد ان کا ایمان فائدہ دے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کی سنت یہ ہے۔ ڈبکی لگنے کے بعد تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ وہارون، عذاب آنے کے بعد، لیکن عذاب آنے کے بعد کا ایمان وہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور عذاب آنے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بدولت ان سے عذاب ٹال دیا۔ یہ ایک تاریخ انسانی کا واحد واقعہ ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے عذاب ٹال دی۔ اس کی تفصیل مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ نینوا شہر تھا نا جب حضرت یونس علیہ السلام گئے تھے، نینوا میں گئے تھے،
اور نینوا کے لوگوں نے بات نہیں مانی، ناراض ہو گئے ان کے ساتھ، اور ان کو دھمکی لگا دی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ آگے سے بدبخت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کتنے دنوں میں عذاب آ جائے؟ سوال تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ 40 دنوں میں عذاب آ جائے گا اگر تم نے نہ مانی میری بات۔ انہوں نے کہا اچھا اب انتظار کرتے ہیں، 40 دنوں میں عذاب آ گیا تو پھر دیکھیں گے، نہ آیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں۔ یونس علیہ السلام لگے اللہ سے منتیں کرنے، یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے، کہیں یہ مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے کوئی مجھ سے پوچھ کے وعدہ کیا؟ اللہ کی ایک اپنی سنت ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ تو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جس کو پکڑنا ہوتا ہے اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ یونس علیہ منتیں ترلے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کوئی نہیں بھیجا، 37 دن تک انتظار کیا، پھر بالآخر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، بھاگ گئے وہاں سے نینوا شہر سے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے اذ ذہب مغاضبا، ناراض ہو کے چلے کہ یہ قوم مانتی نہیں، اوپر سے میرے قتل کے در پہ ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرنا تو میں کدھر جاؤں؟ نکل گیا۔ بس یہ نکلے ہیں، مفسرین لکھا ہے کہ صبح یہ نکلے ہیں تو شام کو ان کے اوپر عذاب آ یا اگلے دن عذاب آ، اور عذاب آیا ان کے اوپر دھوئیں کی شکل میں، ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یونس سچا تھا، اب تو عذاب آ گیا۔ پھر وہ لگے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے، یونس علیہ السلام نکل چکے تھے، پھر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اب یونس علیہ السلام کو تو وہ گواہ بیٹھے کہ جن سے ہدایت لینی تھی، جن سے رہنمائی لینی تھی، اب کس سے رہنمائی لیں کہ کیا کریں؟ عذاب آ گیا، اب کیا کریں؟ لہٰذا ان کے بادشاہ نے، جو اس گاؤں کا سردار تھا یا بستی کا شہر کا سردار تھا، اس نے کہا ہم یوں کرتے ہیں، اور تو کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا، ہم یوں کرتے ہیں کہ سارے لوگ بستی میں سے باہر نکل آئیں، اور باہر نکل کے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور ننگے سر اور ننگے پاؤں سب وہاں پہ آ جائیں، اور ہم سب مل کے یونس علیہ السلام کے رب کی منتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری سن لے۔ لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا، ساری بستی سے باہر نکلے، آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور یونس علیہ السلام کا حوالہ دے کے کہ جو یونس کا رب ہے وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے عذاب ٹال۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا، اور بس جیسے صبح عذاب آیا ہو اور شام کے وقت ٹل گیا ہو، بس اتنا ہی ٹائم لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ٹال دیا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہے کہ تم شرک سے بچ جاؤ اور توحید کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔